بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم واقعہ پڑھیں گے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستہ میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زمانہ تک تکلیفیں اٹھائیں۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینوں پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو اس سے داغ دیتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصہ کے بعد اپنے زمانہ خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئیں۔ انہوں نے عرض کیا، میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے کہ خدا نہ خواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا میں ہی تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، 2 ان میں سے قبول ہوئیں اور ایک کو انکار فرما دیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری دعا یہ کی ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو بالکل مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال 37 ہجری میں ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی قبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزار دی اور مصیبتیں برداشت کیں۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارا کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کرے۔ فائدہ: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح ان مبارک ہستیوں نے دین کی خاطر تکالیف برداشت کیں، تنگیاں برداشت کی، بھوک کو برداشت کیا، لیکن دین کو نہیں چھوڑا، کلمے کو نہیں چھوڑا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا کی تکلیفوں اور تنگیوں کو جھیلا، تو اللہ پاک ہمیں بھی ان آسائشوں میں، آسانیوں میں رہتے ہوئے نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، ذکر عبادات کی اور حقوق العباد کی سب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے ساتھ یہ حقوق العباد ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے عبادات کے ساتھ ساتھ۔ صرف ہم اپنے آپ کو مسجد تک محدود نہیں سمجھتے، بلکہ کسی کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آنا، کسی کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے پیش آنا، بھائیوں بہنوں میں پیار سے پیش آنا، یہ سب عبادات میں شامل ہے، اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھتے اور سنتے ہوئے اس جذبہ کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے پاس تو بہت سی آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ نماز نہ پڑھیں۔ ٹھنڈا پانی ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سردیوں میں گرم پانی، اللہ کی کتنی بڑی آسائشیں ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔
ہاں جی، یہ سب فری ہے، وضو کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے، نماز کے لیے کوئی پیسے نہیں لگتے۔ اللہ پاک نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کے بعد دوسرے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ حدیث آپ نے سن لی ہے، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔